پاکستان کی تاریخ کو مس کرنے میں جماعت قادیانی، لبرل، سیکولر، سو کولڈ، دانشور، مورخ تاریخ، صحافی وغیرہ جو کہ قادیانیوں کے کتے ہوتے ہیں، انہوں نے جناب اسی طریقے سے تاریخ کو مس کیا جیسے کہ ان کو جو ہدایت قادیانی جماعت دیتی تھی، انہوں نے وہی چیزیں جو ہیں، کیونکہ ذرائع ابلاغ جو ہے وہ قادیانی کنٹرول میں شروع سے رہتا چلا آیا ہے، تو ان لوگوں کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا گیا، آگے لایا گیا، ان کو کیا بولتے ہیں، ایز ایک دانشور کے طور پر، ایک مورخ تاریخ کے طور پر، ایک لبرل سیکولر اور اس قسم کے نظریاتی انقلابی اور جو کہ معاشرے کو تبدیل کرنے کا اعادہ کرتے ہیں اور ایفرٹ کرتے ہیں، اس قسم کے معاشرے کو کیا تبدیل کرنا ان بہن چودوں نے، وہ معاشرے کو قادیانی بنانے کے مسئلے کے اوپر. تو اس طریقے سے جس طریقے سے میں الحمدللہ ان سارے لوگوں کو بے نقاب کر چکا ہوا ہوں، اور اس کا کوئی بھی انشاءاللہ تعالی میرے کسی ایک بات کا جواب نہیں دے سکتا. تو کہنے کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے، بتایا گیا کہ پاکستان کی پہلی جو کیا بولتے ہیں کابینہ تھی، اس میں ایک مرزئی کو بھی وزیر خارجہ بنایا گیا تھا. کیا نام تھا اس کا، اس مادر چوت کا، چودھری ظفر اللہ خان، چودھری بھی خان. یہ بڑا عجیب کمبینیشن ہے، جیسے وہ ظہور اللہ قادیانی کے باپ کا نام چودھری سردار خان. تو بہرحال یہاں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے واضح طور پر تمام ثبوت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ جناب علی جو پہلی کیبنٹ بنی تھی محمد علی جناح کے وقت میں، اس میں اکثریت مرزائیوں کی تھی. اوکے، جس میں وہ کیا نام ہے، ملک غلام محمد، اس کا بھی میں نے بتایا اور دیگر لوگوں کا بھی بتایا. تو اصولی طور پہ یہ تھا کہ پاکستان کے مورخ جو واقعی قادیانی اثر میں نہیں ہیں یا قادیانیوں کے کتے نہیں ہیں، ان نکات کے اوپر اپنا جو تجزیہ ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں. وہ مادر چوت چپ ہیں، کچھ تو مر کے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ان کو سانپ سونگھ گیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود یہی جھوٹ پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک مرزئی تھا، حالانکہ اکثریت مرزئیوں کی تھی. تو اسی طریقے سے میں نے بہت سارے پاکستان کے وزیر اعظم بنے، جو صدر بنے، ان کا قادیانی ہونا، وہ اس کے ثبوت فراہم کیے ہوئے ہیں. تو کیا بولتے ہیں، جیسے وہ خواجہ ناظم الدین تھا، بوگرا، اور پھر چودھری محمد علی اور ملک فیروز نون وغیرہ. تو دیکھیے، میں کوئی ان لوگوں کو ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا، جو میں نے تحقیق کی ہے قادیانیوں کے اپنے ذرائع ابلاغ سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو اسی طرح سے آج پھر جو ہے میں نے یہ ملک فیروز نون، کیونکہ ایک صاحب نے مجھے لکھا تھا کہ جی آپ ملک فیروز نون کو کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزئی ہے، یہ ہو، حالانکہ جو پاکستان کی اینٹی مرزئی سیاسی جماعت ہے پیپلز پارٹی، اس میں ایک خاتون، اس کا نام اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کیا نام بتایا تھا، وہ جو ہے وہ نون فیملی کی ہے، اور اگر وہ مرزئی ہو نون فیملی تو پیپلز پارٹی اس کو کیوں اپنا ممبر بنائے. تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو اینٹی قادیانی نہیں تھی. ہاں، پیپلز پارٹی کا جو چیئرمین، پہلا چیئرمین تھا، جو بانی تھا، ذوالفقار علی بھٹو، وہ اینٹی قادیانی تھا. اوکے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس کی جماعت میں بھی ہڈن قادیانی زیادہ شامل ہوئے تھے. وہ تو ہر جماعت میں ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ میرے ساتھ یہ کیا بولتے ہیں پیرزادہ ہے، یہ رامے ہے، یہ ملک معراج خان ہے، ملک معراج محمد ہے، اور بہت سارے ممتاز کالوں اور ماچود اور بہت سارے کیا نام ہے
وہ قادیانی تھے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ آج کی تحقیق کے بعد الحمدللہ میں نے یہ تمام جو ہے چیزیں فیکٹس بتا رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کو تو نہیں پتا تھا، اگر پتا ہوتا تو وہ ان کو ریموو کر دیتا. اس کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ میں جنرل گل حسن قادیانی کی جگہ جس جنرل کو لگا رہا ہوں جنرل ٹکا، ہاں وہ بھی قادیانی ہے. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ ضیاء الحق بھی قادیانی ہے، وہ تو ان کو مسلمان ہی سمجھتا تھا. تو بہرحال اب مسئلہ ملک فیروز کا جو ہے، میں نے پہلے بھی اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، لیکن میں پھر یہ بتا دوں کہ اگر کوئی خاتون پیپلز پارٹی میں ہے ملک فیروز نون کے خاندان کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مرزئی نہیں ہے، کیونکہ موجودہ جو پیپلز پارٹی ہے اس میں بھی زیادہ تر جو اس کے عہدیدار ہیں، باقی جیسے پی ٹی آئی کی ہے یا مسلم لیگ وغیرہ، یہ سارے ماچود پارٹیوں میں لوگ جو ہیں یہ قادیانی ہیں. اور بینچودو اس بات کو تو سمجھا کرو، مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہو. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، جاؤ اگر اتنا ہی تم میں عشق رسول ہے تو جا کے پوچھو ان سے کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں. جو اس کو قذاب بول دے گا ہم اس کو مسلمان مانیں گے. ماچودو اتنا سمپل ایک فارمولا ہے، اس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے اور اپنی اپنی تشویش اور اپنے جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہو. تو ناک کو ادھر ادھر سے نا ڈائریکٹ پکڑو، جاؤ مرزائیوں کے پاس جاؤ، کیا نام ہے، زرداری مادر چوت سے پوچھو کہ تو مرزے کو کیا سمجھتا ہے. اور عمران خان دلے سے پوچھو تو مرزے کو کیا سمجھتا ہے. نواز شریف سے پوچھو. ماچو تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میرے سے کیوں سنگ لڑاتے ہو. خیر، تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، یہ ملک فیروز جو ہے یہ ماچود بھی قادیانی تھا، اور اس کا میں بارہا پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. آج پھر جس نے کہا کہ وہ تو بھائی بات یہ ہے، ایز فور ایز جو میری تحقیق ہے، میں تو کبھی ملک فیروز کی خاندان کو ان کو کبھی ملا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں. وہ تو بہت بڑے فیوڈر وغیرہ لوگ ہیں، اور میرا ان سے کوئی دشمنی نہیں. میں نے جو قادیانیوں کے مواد سے چیزیں دیکھیں تو وہ پریشانی ہوئی، حیران ہوا کہ یار قادیانی ماچو پر ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو وہ چیز میں آپ آگے لا رہا ہوں. یہی ساری بات ہے اور تو کچھ نہیں. قادیانیوں نے جو اپنی تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ اس کو تاریخ احمدیت کہتے ہیں. اس میں اگرچہ بہت سارے جلدوں میں جو ہے یہ فیروز نون خاندان کے بارے میں ذکر ہے، لیکن بہرحال زیادہ تر جو تفصیلی وہ ملتا ہے وہ اس میں اس کی جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ نمبر 681 پر یہ جو لکھا ہے وہ تو ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کو جو ہے اپنے الفاظوں میں بیان کرتا ہوں. اس کا مفہوم وہ یہ ہے کہ یہاں نواب سر محمد ایاد خان نون کے ایک بھائی ملک حاکم خان نون کے فرزند ارجمند خان بہادر ملک صاحب خان نون ڈپٹی کمشنر تھے. یہ بتا رہا ہے کہ نواب سر محمد ایاد خان نون کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام حاکم خان نون تھا. تو یہ بھائی جو تھا یہ اس کا بیٹا خان بہادر ملک صاحب خان نون ڈپٹی کمشنر تھا. تو نواب سر محمد حیات خان کون ہے؟ یہ مادر چوت جو ہے یہ اس کا والد تھا، کیا بولتے ہیں، جو پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے، ملک فیروز نون خان کا. تو یہ دو بھائی تھے. تو اس کا جو بیٹا ہے وہ مرزئی ہوا تھا 1920 کی دہائی میں. تو وہ اپنی فیملی میں یا یہ نون فیملی کا پہلا شخص تھا جو مرزئی ہوا تھا، اگرچہ اس کے بزرگ جو تھے وہ سب کے سب انگریزوں کے کتے تھے. تو
جو انگریزوں کے کتے ہوتے ہیں، انگریزوں کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ ان کو مرزئی جماعت کے ساتھ منسلک کروا کے ان کو زیادہ مرات وغیرہ پھر دے دی جاتی تھیں. تو یہ خاندان کی جو مطلب مختصر جو ہے تعارف میں یہ اس کے حوالے سے کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہے پیج نمبر 683-84 کے اوپر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جی تو بات یہ ہے کہ یہ نواب سر محمد حیات نون خان، ایک تو ان بینچودوں کے نام دیکھو کتنے لمبے ہیں، پوری ویڈیو جو ہے اس کا طوالت ہو جاتی ہے ان کے نام لیتے ہوئے. تو اس کا جو بیٹا تھا، کیا نام تھا اس کا اچھا، خان بہادر ملک صاحب خان نون ڈپٹی کمشنر. یہ مادر چوت جو ہے یہ قادیانی ہوا تھا. پھر 1920 کی دہائی کے وسط میں اس کا جو باپ اور اس کا چاچا، یہ فیملی بھی یعنی فیروز نون کا والد اور فیروز نون وغیرہ سارے پھر یہ مرزئی ہوئے تھے. تو یہ بندہ پہلا مرزئی تھا جو اس فیملی میں ہوا. پھر اس کا باپ اور یہ پورے نون فیملی آج جو پاکستان میں موجود ہے وہ سب کے سب مادر چود مرزئی ہیں. اکارڈنگ ٹو میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ جو قادیانیوں کے ذرائع ابلاغ سے جو چیز مجھے ملی ہے وہ یہی ہے کہ ٹوٹل جو ہیں نون فیملی کے، جو اس نواب نون فیملی کے لوگ تھے وہ مرزئی کنورٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس ہی خاندان کا جو ہے یہ کیا بولتے ہیں، تھرو آؤٹ پاکستان جب سے بنا ہے، ان کا پاکستان کی سیاست کے اوپر، پاکستان کے اداروں کے اوپر بڑا بڑا مضبوط ہولڈ ہے، اور یہ پکے پکے مرزئی مادر چود ہیں. تو دیکھیے جناب، یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مرزئی خاندان کے جو 1940s کے جو اہم افراد تھے، اور ان کے جو ہیں وہ سب کے سب بڑے بڑے عہدوں پر تھے. اور جب پاکستان بن گیا تب بھی سارے عہدے اس مرزئی خاندان کے پاس، اور آج تک پی ٹی آئی میں بھی یہ ہیں، مسلم لیگ میں بھی یہ ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی یہ ہیں، اور ہر قسم کا. تو دیکھیے یہ جو جناب علی، میں نے ابھی ان کے کیا نام کیپٹن ملک انور علی نون، اے ڈی سی پرائم اپنا جی ممبر نیشنل اسمبلی آف پاکستان 1970-77. آگے جی وہ ملک فیروز خان نون، ہائی کمشنر آف انڈیا ٹو یو کے. اچھا، پھر لیٹر پرائم منسٹر آف پاکستان. خان بہادر ملک فتح خان نون، ڈائریکٹر کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ. اور آگے جی کیا ہے ملک، یہ سارے عہدے جی، ڈائریکٹر آف ایگریکلچر پنجاب. پھر بعد میں لکھا ہے جی ڈائریکٹر آف گورنمنٹ آف پاکستان. کرنل علی نون. اسی طریقے سے کوئی کچھ ہے، کوئی جی ملک حامد نون. اچھا جی، پاکستان کا امبیسیڈر ٹو پولینڈ اینڈ اسپین. ملک عطا محمد نون، ڈی جی آئی پولیس، ممبر فیڈرل پولیس پبلک سروس کمیشن. یہ سارے ان ماچودوں کے نام اور عہدے وہدے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ حال ہے. کہا جاتا ہے کہ جی کیا بولتے ہیں کہ ایک ہی مرزئی کو چنا گیا تھا جو تو پرائم منسٹر مرزئی، زیادہ پرائم منسٹر ہیڈ آف اسٹیٹ وہ مرزئی، اس کا نام کیوں نہیں لیتے. تو یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، اس میں وہ سارے جو بھی اس مرزئی خاندان کے لوگ ہیں وہ اس کی تصویر ہے، پرانی تصویر ہے ظاہر ہے. پہلی تصویر وہ تو 1946 کی ہے، اور اس کے عہدے وغیرہ، اور پاکستان بننے کے بعد بھی دیکھ لیں کیا ہوا کہ یہی مرزئی خاندان جو ہے وہ ہر جگہ چھا گیا. تو ریلیٹیوز ان پریزنٹ آر پاسٹ اسمبلیز، جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ نون کے، کیا نام ہے، ملک عدنان حیات نون، اور سردار اسلم خان جلوانہ، ملک فیروز خان نون، اور یہ سارے ماچودوں کے نام لکھے ہوئے ہیں.
اور کہ یہ جی 1947 میں کون تھا، 1950، اور یہ سارا مطلب آپ کے سامنے آپ یہ چارٹ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو صرف ایک خاندان کی بات ہے، لیکن جتنے بھی سیاسی خاندان ہیں، فیوڈلز ہیں، وہ 95%، میں 5% کا مارجن دے رہا ہوں، وہ مرزئی ہیں. اور اس کے بعد بھی ماچودو اگر یہ قوم یہ کہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ ہم پھر انتہائی زیادہ کیا کہتے ہیں، منافق ہو چکے ہیں. سارے فیکٹس دیکھنے کے بعد بھی کوئی بات سچی بیان کر نہیں سکتے. تو بتا دو کہ جی ہم مرزائیوں کے غلام ہیں انگریزوں کے بعد، یہی ایک چیز ہے. اوکے، تو اسی چیز کا مکمل ایڈوانٹیج آج جو ہے، کبھی ہندوستان آپ سے لیتا ہے، کبھی افغانستان لیتا ہے، کبھی تو اس طریقے سے ذلت اور رسوائی جو ہے، اس کا مرکزی جو پاکستان کا نقص ہے وہ ماچود مرزائی ہولڈ ہے. اگر مسلمانوں کا ہولڈ ہوتا تو نہ ہندوستان نے آپ کے ساتھ پنگا لینا تھا، اور نہ ہی کسی افغانی نے یا کسی اور نے. تو اپنا نقص ہم درست کریں، پھر اس کے بعد آگے جائیں. اسی طرح سے یہ تراشا بھی جو ہے مرزائیوں کی اپنی تاریخ سے ہے، اور میں نے یہ آپ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے سر ملک محمد فیروز خان نون سابق وزیر اعظم پاکستان کے مرزا محمود کے ساتھ گہرے دوستی اور عقیدت کے تعلقات تھے. تو یہ جو ہے پاکستان کا ایک وزیر اعظم، جو کہ جس کا کزن جو پہلا مرزائی ہوا تھا اس خاندان میں، اور پھر باقی لوگ بھی قادیانی ہوئے، اور اس کے اثر میں آ کر پھر فیروز نون وغیرہ جو ہے اس کی دوستی یا اس کے تعلقات جو ہیں وہ مرزا محمود کے ساتھ ہو گئے، اور وہ ان سے بڑی عقیدت رکھتا تھا. دیکھو، اور یقین آیا ہے کہ نہیں تیری ماں کیا نام ہے اس کا، یہ جو سیکولر وغیرہ ہیں، کہ وہ وزیر اعظم جو پاکستان کا، جو تم ماچود کہتے ہو، ان کے ساتھ بڑا ناانصافی ہوتی ہے. وزیر اعظم تک مرزائی ہے ماچودو، حرام زادو، کتی کے بچوں، کتے صحافیوں، اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے، دلو حرام زادو. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو تھا فیروز نون، وہ 8 جنوری 1939 کو مسجد احمدیہ لندن میں سر فیروز خان نون کے CIA پتہ نہیں کیا آگے لکھا ہوا ہے، بہرحال کمشنر فار انڈیا کے زیر صدارت ایک مذہبی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے نمائندوں نے معزز اور تعلیم یافتہ انگریزوں کے درمیان وہ تبلیغ وغیرہ جو بھی، وہ بارے میں نے مختصر سا لگایا ہے. اگرچہ اگین میرے پاس اور بھی بہت سارے ریفرنسز ہیں، لیکن بہرحال یہ جو ہے جی پرائم منسٹر آف پاکستان جو تھا ملک فیروز نون، جس کی شہرت یہ ہے کہ وہ مسلمان تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ماچود مرزائیوں کا مبلغ تھا. اوکے، تو یہ مت کہا جائے کہ پاکستان میں جو ہے وہ صرف ایک مرزائی کو وزیر خارجہ بنایا تھا. یہ بھی دیکھو ماچودو، کس وزیر اعظم اور کس جرنیل کو میں نے مرزائی ثابت نہیں کیا. تو یہ حقائق جو ہیں، یہ تو اب قوم کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو مرزائی ہے اس کو مرزائی کہو. اوکے، جاؤ اس کی قبر کے اوپر اسلامی شاعر لکھے ہوں گے، اس کو تو ہٹاؤ، اور بینچوت کی قبر کو ربوا پہنچاؤ. یار اتنا بھی تم نہیں کر سکتے کہ کم از کم یہ تو ڈیمانڈ کرو کہ مرزائیوں کو تم نے مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ہے. کیا اب بھی کوئی شک ہے؟ اگر اگین میں کہوں، میرے پاس اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن بہرحال پھر یہ آپ ان فیکٹس کو دیکھیں. یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ میں نہیں کر رہا، مرزائی کر رہے ہیں کہ یہ سارا خاندان جو ہے وہ مرزائی ہے، اور یہ عقیدت رکھتا ہے مرزائیوں سے. یہ تراشا بھی قادیانیوں کے اپنے ذرائع ابلاغ سے میں نے لیا ہوا ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ بھئی سرگودے کا نام سرگودا کیسے ہوا، اور پھر اس میں یہ جو ہے
ان کا جو حکیم نور الدین تھا وہ لکھتا ہے کہ جی یہ ابو جہل کی اولاد ضلع شیخ یعنی ابو جہل کی اولاد تو ظاہر ہے مسلمان بن گئے تھے، تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کی اولاد جو ہے ضلع شاہ پور میں آباد ہے، یعنی جو آج کا وہ جو بھی ہے یہ لوگ سابو والی تحصیل شاہ پور کے مشہور قریشی خاندان کے افراد ہیں۔ گوندل نگیانے رانجے جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کا ایک جو مرید تھا، مولوی شیر علی وہ بھی رانجھا تھا، ایسے اس نے لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے آگے اس نے لکھا ہوا ہے کہ جی بعض قومیں اپنی شجاعت اور دلیری اور فوجی سپرٹ کے لحاظ سے تمام بر صغیر میں مشہور ہیں۔ نواب سر محمد حیات خان نون اور اس کے بیٹے ملک سر فیروز نون خان سابق وزیر اعظم پاکستان معروف ہستیاں ہیں، اور ٹوانوں میں سے جنرل نواب سر عمر حیات ٹوانا اور ان کے فرزند ملک خضر حیات ٹوانا بہت مشہور تھے۔ یہ سارا قادیانیوں کا ریفرنس ہے، آگے بھی ہے ڈیٹیل میں، بہرحال یہ میں یہ بھی قادیانیوں کے ریفرنس سے بتا رہا ہوں۔ اسی تاریخ احمدیت کے جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 288 کے اوپر جو ہے وہ لکھتا ہے کہ حضرت فضل عمر رتن باغ لاہور میں قیام فرما تھے کہ ملک صاحب کے چھوٹے بھائی میجر ملک سردار خان صاحب نون اور جناب ملک سر فیروز خان نون صاحب کے ساتھ ملک صاحب خان صاحب کا کوئی خاندانی تنازع پیدا ہو گیا۔ ایسی شکر رنجی تک نوبت پہنچی کہ خاندان میں کوئی شادی کی تقریب جو ہوئی تو ملک صاحب ناراضگی کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے۔ یہ یہاں یہ وہ واقعہ وہ بتا رہا ہے، یہ جو ہے نا فضل عمر، یہ فضل عمر مادر چوت کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ اصل میں اس کا ایک ٹائٹل ہے، کیا نام ہے مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کا، مرزا محمود کا، اس کو پیار و محبت سے یا ایک لقب فضل عمر بھی دیا ہوا تھا اس کو۔ تو کہتا ہے کہ وہ مادر چوت جو تھا وہ رتن باغ میں تھا، تو وہاں پر اس کا جو ہے ملک فیروز اور ان کے آپس میں کوئی خاندانی تنازع پیدا ہو گیا جس سے وہ ناراض تھے۔ اس نے وہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، آگے یہ لکھتا ہے کہ جناب بہرحال اس میں یہ بتا رہا ہے کہ لکھا ہے کہ جیسا اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ ملک صاحب نون قبیلہ کے سردار مانے جاتے تھے۔ تقریب شادی میں ان کی عدم موجودگی کو سب نے بہت ہی محسوس کیا، تو نون صاحبان کی کوئی پیش نہ گئی، البتہ دونوں صاحبان یعنی سابق وزیر اعظم ملک سر فیروز نون خان صاحب اور میجر ملک سردار خان صاحب نون حضرت فضل عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے بڑے پریشانی میں کہا کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ ہی حل کر سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کا خلیفہ تھا فضل عمر، یعنی مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا محمود۔ تو یہ جو چیز ہے آگے یہ بیان جو کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پھر اس نے کہا کہ تم مجھ سے جا کے معافی مانگو، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بھی میں یہ اس کا تراشا لگا دیتا ہوں۔ تو وہ آگے لکھ رہا ہے کہ وہ پھر جو ہے اس کا کزن جو نواب جو ڈپٹی کمشنر تھا، وہ مادر چوت جو ہے وہ اس کے مرزے کے حکم کے اوپر ان سے معافی مانگنے چلا گیا، ملک فیروز نون سے اور میجر سردار خان سے۔ تو وہ جب ادھر گیا ہے تو اس نے کیا بولتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے، لیکن فرماتے تھے کہ بلا چون چرا اسی وقت اول سر فیروز خان کی کوٹھی گیا۔ ملک صاحب نے جب مجھے اپنی کوٹھی میں داخل ہوتے دیکھا تو بھاگ کر آئے اور میری موٹر کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ لپٹ کر زار و قطار رونے لگے اور کہتے جاتے تھے کہ میں قربان جاؤں اس مرزا صاحب پر جس نے مجھ پہ یہ احسان کیا ہے۔ ملک فیروز خان نون صاحب نون روتے جاتے تھے اور ملک صاحب خان صاحب سے معافی مانگ رہے تھے۔
یعنی یہاں یہ بتا رہا ہے کہ کہتا ہے میں قربان جاؤں اس مرزا پر جس نے مجھ پہ احسان کیا. اور یہ کہتے ہوئے ملک فیروز نون جو ہے وہ روتا جا رہا تھا اور معافی مانگ رہا تھا. اور پھر اس کے اوپر آگے لکھا کہ وہ پھر وہ دوسرے پر بھی گیا, میجر سردار خان صاحب کی کوٹھی واقع گلبرگ تشریف لے گئے. یہ وہ اور بھی بہت سارے واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو بات کہنے کا یہ ہے کہ یہ کتنا کٹر مرزئی خاندان تھا. اور یہ آگے لکھا ہوا ہے کہ جناب حضرت فضل عمر کے احسان عظیم کا ذکر کرتے تھکتے نہیں تھے. میجر صاحب اور وہ جو مادر چوتھ وزیر اعظم وغیرہ وہ مولوی کیا فضل عمر یعنی مرزا قادیانی کا بیٹے کے احسان کا وہ ذکر کرتے تھے اور اس کو بہت تعریفیں کرتے تھے, کیونکہ وہ اس کے عقیدت مند تھے, اس کے فالوور تھے, اس کے کیا بولتے ہیں ہم مذہب قادیانی تھے. تو میں یہاں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگ سمجھیں ان چیزوں کو, کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک آفیشل ایسا تھا وہ چودھری ظفر اللہ خان, وہ مرزئی تھا, تو یہ ایک تاریخ کو مس کرنے والی بات ہے. اوکے, پاکستان کے زیادہ تر سربراہان وہ مرزئی تھے. پاکستان اس محمد علی جناح کی کیبنٹ میں زیادہ وہ مرزئی تھے, اور ہر پارٹی میں ہر ادارے میں یہ مرزئی ہیں. اسی لیے پاکستان کے اوپر منوست چھائی ہوئی ہے, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, مسلمانوں کا ملک ہے, نہ یہ مرزئیوں کا ہے نہ خوارج کا ہے. آج مرزئیوں اور خوارج کی مشترکہ سازش سے جو پاکستان کے عوام کے اوپر زوال آیا ہوا ہے, اس کا ایک شارٹ کٹ یہی ہے کہ آغا وسیم کے ویژن کو اپناؤ اور ماچودو پہلے اپنے ملک کو تو آزاد کرواؤ, پھر ہم طالبان کو بھی نپٹ لیں گے, پھر ہم ہندوستان کو بھی نپٹ لیں گے. یہ اللہ اولیاء کی دھرتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, لیکن اللہ کے کچھ پسندیدہ لوگ ہیں کہ یہ ملک قائم ہے, اور انشاءاللہ تعالی قیامت قائم رہے گا. جو اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے وہ خواہ قادیانی ہیں یا خوارج ہیں, جو وہ خود ایک وقت آ رہا ہے کہ یہ خود بخود جو ہے یہ تباہ ہو جائیں گے. تو بس ہماری ضرورت یہ ہے خدا کے لیے کہ اپنی تاریخ سے جو ہے اس کو کریکٹ کریں اور فیکٹس کو جاننے کی کوشش کریں. وہ فیکٹس جو آغا وسیم بار بار بتا رہا ہے, اور ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ یہی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو بنا گئے تھے. تو اس کا میں پرچار کر رہا ہوں. ہاں, اس میں ایڈیشنل بہت ساری چیزیں میں نے اپنی تحقیق کے ساتھ اس ویژن میں شامل کی ہیں. تو اس طریقے سے جو جدید تحقیق ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ہے, فیکٹ بیس ہے. تمام وسائل, تمام ثبوت آپ کے سامنے ہیں کہ دیکھو اس ملک کو اور اسلام کی فلاح اور سلامتی اسی میں ہے کہ ہم پہلے اپنے ملک کو قادیانیوں کے نرخے سے آزاد کروائیں. اگر آپ یہ نہیں کروا سکتے تو ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر وقت آ رہا ہے. تو اس کو یہ چیلنج نپٹا کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی اور اللہ کے ولیوں کے فیض سے, اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے ولیوں سے کے فیض سے پاکستان بنا ہے. اللہ کے ولیوں کے فیض سے جو ہے وہ پاکستان ایک اسلامی کیا بولتے ہیں ایٹمی قوت بھی بنا ہے. تمام مرزئیوں کے ہولڈ ہونے کے باوجود ابھی تک قائم ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری قوم میں کوئی بہت بڑی خوبی ہے, نہیں, یہ ایک فیض ہے. تو اس فیض کا چراغ بجھنے نہ دو. اوکے, تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنے مادر چوت مرزئیوں کا ہولڈ ہے. اوکے, تو جب ہم اس چیلنج سے نپٹ لیں گے اور ان کو پاکستان کے
پاکستان کا جو اہل اقتدار ہے وہ ہم مسلمان ہیں، اور اس میں جو خاص طور پہ صوفی ازم کے پیروکار ہیں، اسی میں اس سارے خطے کی فلاح ہے. اوکے، تو یہ جتنے بھی فتنے ہیں، یہ قادیانیت وغیرہ، یہ ایک چیلنج ہے، ہم نے اس سے نپٹنا ہے. بس عوام سے یہی گزارش ہے کہ آج اگر آپ کے ذہن میں اب بھی کوئی سوال ہے کہ آیا ملک فیروز خاندان قادیانی ہے کہ نہیں، تو وہ مجھ سے اب سوال مت کریں. جو اس کے خاندان کے باقی لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، تو کیا بولتے ہیں، ختم نبوت کی تحریکیں، جو تحریک تنظیمیں جو ہیں، وہ حرام خور کیوں نہیں جا کے ان سے پوچھتے بھئی آپ مرزئی ہیں؟ اگر آپ مرزئی نہیں ہیں تو آئیں رد کریں مرزا غلام قادیانی کا شرعی رد. تو اس لیے کوشش کریں کہ جہاں پر بھی پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے اندر قادیانیت کے اوپر ظلم اور یہ اور وہ، میرے ریفرنس، میرے ثبوت لے کر جائیں. ان بہن چود سیکولرز وغیرہ جو بھی صحافی وغیرہ ہیں ان کے منہ پہ ماریں، ان کو کوئی پہلے اس کا تو جواب دو. ماں چودو، پاکستان میں تو کوئی مسلمان حکومت میں وہ سربراہ سوائے ذوالفقار بھٹو کے کوئی آیا نہیں ہے، یا مطلب محمد علی جناح ہے. ظاہر ہے وہ مرزئی نہیں تھا، تو باقی تو سارے مرزئی ہیں. تم مانچو تو یا مرزئی نواز ہے، تم کیوں تاریخ کو مس کر رہے ہو؟ کم از کم اتنی جرت تو کرنی چاہیے نا. اتنا کچھ بتا دیتے ہیں، اتنا کچھ پوری ہسٹری آف پاکستان میں کسی نے یہ فیکٹ کسی نے نہیں بتایا. میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور سب کی بولتی بند کروا چکا ہوں. کوئی دنیا کا آدمی میرے سامنے آ کے ضیاء الحق کو مسلمان نہیں ثابت کر سکتا. کہتے ہیں جی وہ میجر عامر نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. وہ اس کو کہو کہ تو اتنی جس کی تعریفیں کر رہا ہے ضیاء الحق کی، پہلے یہ تو کیسا انٹیلیجنس کا آدمی ہے بھائی، کتنا بڑا افسر ہے؟ تجھے یہی نہیں پتا کہ یہ جنرل ضیاء الحق جو تھا وہ ماچود مرزئی تھا؟ تجھے یہی نہیں پتا کہ فضل حق مرزئی تھا؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ اختر رحمان مرزئی تھا؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ساری جو سیٹ اپ تھا یہ مرزئیوں کا تھا؟ تیرا حمید گل مرزئی، تیرے سارے مرزئی. اوکے، تو اب جس انٹیلیجنس افسر کو یہ معلوم نہیں کہ ملک کا سربراہ مسلمان ہے یا مرزئی ہے، اس کی بات جو اتنی باتیں کرتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. آئی مین ایک گروپ کیا، وہ تو بہت گروپ میں تو بہت شامل لوگ ہوتے ہیں. ایک افغانی کو یہ پرو پاکستانی نہیں بنا سکے تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کیا. شیم. خیر، نو ڈاؤٹ اس نے جو بھی اچھا بیانیہ دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وین اٹس کم ٹو ضیاء الحق، اگر یہ مسلمان ہے، اگر اسلام کے لیے، تو یا تو یہ بھی اقرار کرے کہ ہاں وہ مرزئی تھا. صاف گوئی ہے، اللہ پسند کرتا ہے. لیکن بہرحال عوام جو ہیں اس کے اوپر ضرور اور ضرور متحرک ہوں، اور جو میں باتیں بتاتا ہوں ان کو چیلنج کریں، صحافیوں کو لکھیں، ان کو فون کریں، یہ جو ٹینکر پرسن وغیرہ ہے کہ بھئی یہ تاریخ اگر غلط ہے تو اس کا جواب دو. تم کیا ماں چودکی کرنے آ جاتے ہو مرزئیوں کی کہ بیانیے کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہو؟ تو یہ ایک آدمی کا تو کام نہیں ہے یار. سارے باقی تو سارے سنتے بھی، سن کے بھی خاموش رہتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ کرو، اٹھو.